حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں نصیب فرما۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا پر غور کرنا۔ کتنی قیمتی دعا مانگی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دعا میں 2 چیزیں مانگی ہیں۔ کتنی؟ 2 چیزیں مانگی ہیں۔ ایک چیز مانگی ہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ اور دوسری چیز مانگی ہے واجعل موتی فی بلد رسولک، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں موت نصیب فرما۔ کتنی قیمتی دعا مانگی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ پہلی چیز اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ موت تو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک پر موت آنی ہے، ہر حال میں موت آنی ہے، لیکن سب سے افضل موت وہ شہادت کی موت ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ اور شہادت کی موت کی دعا کرنا یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود دعا فرمائی ہے، یا اللہ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ میں آپ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ ایک بار نہیں، بار بار آقا علیہ السلام نے تمنا فرمائی، یا اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت کی موت نصیب ہو، پھر دوبارہ دنیا میں لوٹایا جاؤں، پھر تیرے راستے میں جہاد کروں، قتل کیا جاؤں، شہادت کا رتبہ نصیب ہو، شہادت نصیب ہو، یہ میری بار بار تمنا ہے۔ تو شہادت کی تمنا کرنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس مومن کے دل میں شہادت کی تمنا بھی پیدا نہیں ہوئی اور اس حال میں اس پر موت آ گئی تو اس کی موت ایک قسم کے نفاق پر آ گئی۔ یعنی مخلص مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں شہادت کی موت کی تمنا ہو۔ شہادت کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، مقام ہے، انعام ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعا مانگ رہے ہیں اور ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ اور دوسری چیز مانگی واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے موت بھی شہادت کی عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر مدینے کی نصیب فرما۔ یہ حضرت عمر کی محبت ہے، یہ حضرت عمر کا عشق رسول ہے۔ حضرت عمر کو آقا علیہ السلام سے بھی محبت ہے، آقا کے شہر مدینے سے بھی محبت ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن مرنا ہے، کسی نہ کسی جگہ پر تو موت آئے گی، یا اللہ میری تمنا ہے، میری دعا ہے کہ مجھے حضور کے شہر مدینے میں موت آ جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اور کیسے قبول فرمایا کہ حضرت عمر نے دعا میں 2 چیزیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں عطا فرما دی۔ یہ اللہ کی عطا ہے، بندہ اپنے ظرف سے مانگتا ہے،
اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا میں 2 چیزیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور 4 چیزیں عطا فرما دی۔ ذرا غور کرنا، حضرت عمر نے 2 چیزیں مانگی، یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما، نمبر 2 اپنے محبوب کے شہر میں موت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو شہادت کی موت بھی عطا فرمائی، اپنے محبوب کے شہر مدینے میں موت بھی عطا فرمائی، اور تیسری چیز اللہ نے عطا فرمائی، صرف مدینے میں موت عطا نہیں فرمائی، حضور کی مسجد میں، حضور کے محراب میں، حضور پہ مصلی پہ شہادت کی موت عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، مسجد نبوی میں ہوا، مسجد نبوی کے محراب میں ہوا، مسجد نبوی کے محراب کے مصلی کے اوپر ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شہید ہیں جن کی شہادت کی گواہ مسجد نبوی ہے، جن کی شہادت کا گواہ مسجد نبوی کا محراب ہے، جن کی شہادت کا گواہ مسجد نبوی کا مصلی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی ہے کہ یہ مقدس چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے گواہ ہیں۔ اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عطا فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی تھی، یا اللہ حضور کے شہر میں موت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے شہر مدینے میں موت بھی عطا فرمائی، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ آقا کے روضہ میں مدفن بھی عطا فرمایا۔ یہ حضرت عمر کی محبت کا جواب ہے۔ تمنا تھی حضرت عمر کی مجھے موت حضور کے شہر مدینہ میں آئے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عطا فرما دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں دفن ہونے کی سعادت بھی عطا فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے، بیماری کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرما ہے۔ حکیم آئے علاج کرنے کے لیے، ایک ماہر حکیم آیا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کا نبیذ پلایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ نبیذ پیٹ میں ٹھہر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قابل علاج ہیں، انشاءاللہ بچ جائیں گے، لیکن وہ نبیذ نہیں ٹھہرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں جو زخم تھے ان زخموں کے ذریعے باہر آ گیا۔ پھر اس نے اونٹنی کا دودھ پلایا، اگر یہ ٹھہر جاتا ہے تو پھر بھی قابل علاج ہیں، لیکن اونٹنی کا دودھ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں نہیں ٹھہرا اور سارے کا سارا زخموں کے ذریعے باہر آ گیا۔ تو حکیم نے عرض کی کہ امیر المومنین اب جو وصیت کرنی ہے وصیت فرما دیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب آپ کا آخری وقت ہے، قابل علاج نہیں ہے آپ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آخرت کی تیاری شروع فرما دی، سفر آخرت کی تیاری شروع فرما دی، اور اپنے صاحبزادہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ عبداللہ جاؤ امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا کر میرا سلام عرض کرو، سلام کے بعد میرا پیغام عرض کرو، میری درخواست پیش کرو کہ عمر بن خطاب کی تمنا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو وفات کے بعد مجھے آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت عطا فرما دیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو رہی تھیں، پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
میرا پیغام پہنچا دیں کہ اے عمر، میری تمنا بھی یہی تھی، میری آرزو بھی یہی تھی کہ میں اپنے حجرہ میں اپنے آقا کے ساتھ، اپنے والد گرامی سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ دفن ہونا چاہتی تھی کہ موت کے بعد مجھے بھی اسی حجرہ میں دفن کر دیا جائے، لیکن میں اپنی تمنا پر حضرت عمر کی تمنا کو ترجیح دیتی ہوں۔ جاؤ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امیر المومنین کو میری طرف سے اجازت دے دو، میں خوش دلی سے اجازت دیتی ہوں کہ وفات کے بعد حجرہ مبارکہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کو دفن کر دیا جائے۔ تو جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب لے کر واپس آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں گھر کے دروازہ پر لگی ہوئی تھی۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نظر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے سہارا دے کر بٹھا دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دے کر بٹھایا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، عبداللہ کیا جواب لائے ہو؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ابا جان، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش دلی سے اجازت عطا فرما دی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نعرہ تکبیر بلند فرمائی، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی کہ میرے بیٹے عبداللہ، یاد رکھنا شاید امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے خلیفہ ہونے کا لحاظ کیا ہو، لہٰذا جب میری وفات ہو جائے، میری وفات کے بعد جب مجھے غسل دے دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، جنازہ پڑھا دیا جائے، اس کے بعد میری میت کو اٹھا کر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر لے جانا اور پھر درخواست کرنا کہ امی، عمر بن خطاب اجازت مانگتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کے حجرہ میں دفن کر دیتے ہیں، اگر امی جان خوش دلی سے اجازت عطا فرما دیں تو امی جان کے حجرہ میں مجھے دفن کر دینا اپنے آقا کے ساتھ اور اپنے ساتھی کے ساتھ۔ اگر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا نہ فرمائے تو مجھے جنت البقیع کافی ہے، جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا اور یہ فیصلہ خوش دلی سے قبول کرنا۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف کہ وفات کے بعد بھی ناانصافی نہیں کرنا چاہتے، اور ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر آخرت کی تیاری فرما رہے ہیں، موت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فکر مند ہیں۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ کسی علاقے میں ایک بہت ماہر حکیم ہے اور وہ علاج کر سکتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا دوڑایا اور اس آدمی کو لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکیم کو لے کر واپس آ رہے تھے۔ ذرا توجہ سے اس بات کو سماعت فرمانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم کو لے کر واپس آ رہے تھے، مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ایک منظر دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو کہنے لگے اس حکیم کو، آپ کو اجازت ہے آپ واپس تشریف لے جائیں، آپ کو اجازت ہے واپس تشریف لے جائیں۔ حکیم نے عرض کیا، شیر خدا، آپ تو مجھے لائے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاج کروانے کے لیے، میں نے تو ابھی ان کو چیک بھی نہیں کیا، نبض نہیں دیکھی، حالت نہیں دیکھی، علاج نہیں کیا، ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، واپس چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، میں واپس جاتا ہوں جیسے آپ کا حکم ہو، لیکن کیا واقعہ ہے مجھے بتا دیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے ایسا لگتا ہے حضرت عمر وفات پا چکے ہیں، حضرت عمر وفات پا چکے ہیں۔ حکیم نے عرض کیا کہ شیر خدا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ حضرت عمر وفات پا چکے ہیں؟
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے حضرت عمر خلیفہ بنے ہیں اور عدل و انصاف قائم کیا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ اس عدل و انصاف کی یہ برکت تھی کہ کسی دوسرے آدمی کے جانور کسی دوسرے کے کھیت میں داخل نہیں ہوتے تھے، اس کے کھیت کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کسی دوسرے آدمی کے جانور ہیں اور کھیت کا مالک دوسرا آدمی ہے، یہ جانور دوسرے مالک کے کھیت میں داخل ہو کر اس کے کھیت کو خراب کر رہے ہیں۔ اس سے میں سمجھا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے ہیں۔ اور باقی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں پہنچے تو اطلاع ملی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل انصاف، اور عدل و انصاف کی یہ برکت تھی، اور یہ برکت یہ عدل و انصاف کے گواہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی تو وصیت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ پڑھا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو اٹھا کر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ پر لایا گیا، اجازت مانگی گئی۔ امی جان عمر بن خطاب کی طرف سے اجازت مانگتے ہیں، اگر اجازت ہو تو آپ کے حجرہ میں دفن کر دیتے ہیں، اگر اجازت نہ ہو تو جنت البقیع میں دفن کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو پہلے اجازت دے چکی ہوں اور اب بھی اجازت دیتی ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حجرہ میں میرے آقا کے ساتھ، میرے والد غرامی کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ تو وصیت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت لے کر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت عمر نے دعا میں 2 چیزیں مانگی تھیں، اللہ نے 4 چیزیں عطا فرما دیں۔ حضرت عمر نے شہادت کی موت مانگی اور حضور کے شہر مدینہ کی موت مانگی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو شہادت بھی عطا فرمائی، حضور کی مسجد میں عطا فرمائی، حضور کے منبر میں عطا فرمائی، حضور کے مصلی پر عطا فرمائی۔ اور دوسری چیز حضرت عمر نے مانگی، یا اللہ مجھے حضور کے شہر مدینہ میں موت عطا فرما۔ اللہ نے حضرت عمر کو حضور کے شہر مدینہ میں موت بھی عطا فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں مدفن بھی عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر نے اپنے ظرف کے مطابق دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر نے 2 چیزیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں عطا فرمائیں۔ تو یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر کہ کس انداز سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی غلامی اور سچی محبت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔